قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم اپنے رب کی زیارت کرو گے، تمہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس کے حاصل کرنے کا عمل یہ ہے کہ طلوع شمس سے پہلے اور غروب شمس سے پہلے دو نمازوں کو نہ چھوڑنا۔ طلوع شمس سے پہلے فجر کی نماز اور غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز۔ ثم قال، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ پس پاکی بیان کرو اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے، یعنی فجر اور عصر کی نماز، کیونکہ یہ اوقات فرشتوں کی تبدیلی کے اوقات ہیں۔ علامہ عینی نے شرح ہدایہ میں لکھا ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب ان کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا، تو وہ رات کا اندھیرا، وحشت اور تنہائی کو دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوئے، ساری رات روتے ہوئے گزر گئی۔ جب طلوع صادق کے وقت اندھیرا ختم ہوا تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 رکعت شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر یہ نماز فرض فرما دی تاکہ جو شخص نماز فجر کی پابندی کرے گا، نماز فجر پابندی سے پڑھے گا، وہ قبر کے اندھیرے سے امن اور نجات پائے گا۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے مصیبت سے نجات پانے پر شکر کے نفل پڑھے۔ اصول یہی ہے کہ شکر مصیبت سے نجات پانے کے بعد ہوتا ہے، جبکہ فدیہ مشکل آنے سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔ پس نماز فجر مومنوں کے لیے عذاب قبر سے فدیہ بن جائے گی، اور فجر کی نماز دیدار الہی کا ذریعہ بنے گی۔ جنت میں نہ رات ہوگی نہ دن، نہ سخت سردی ہوگی اور نہ گرمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہ اس میں سورج دیکھیں گے اور نہ سردی۔ ایسا نورانی وقت ہوگا جیسے صبح کا وقت ہو۔ اس وقت کو دیدار الہی کے وقت کے ساتھ کامل مناسبت ہوگی۔ پس جو شخص فجر کی نماز اہتمام سے پڑھے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے گا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ فجر کی نماز کی حاضری کے بدلے حضوری ملے گی، سجدوں کے بدلے دیدار الہی ملے گا، عبادت کے بدلے رب العالمین کا کامل دیدار ہوگا۔ نیند سے ترستی ہوئی آنکھوں کے باوجود نماز فجر پڑھنے والے کو دیدار الہی سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کی جائے گی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انکم سترون ربکم، تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھو گے، آپ اپنے سامنے دیکھو گے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مکاتیب میں لکھا ہے کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں رویت باری تعالیٰ کے مرتبے کی مانند ہے۔ بس جو شخص دنیا میں بغیر وسوسوں کے نماز ادا کرے گا، اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر حجاب کے ہوگا۔ اگر وسوسوں کے ساتھ نماز پڑھے گا تو آخرت میں دیدار بھی پردوں کے اندر سے ہوگا۔ تو دعا ہے
اللہ تبارک و تعالی خشوع خضوع والی نماز نصیب فرمائے۔ یہ سب سے پہلے فجر کی نماز آدم علیہ السلام نے ادا کی، پھر ظہر کی نماز کس نے ادا کی انشاءاللہ اگلے درس میں، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خشوع خضوع والی کامل اور اکمل نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔